مسلمان کتوں جیسی خنزیروں جیسی زندگی گزار رہا ہے. آپ کو برا لگا؟ کتوں سوروں جیسی، اس لیے کہ یہ ہر کسی چیز کو اپنا لیتے ہیں. نہ حلال کا مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی سے. کبھی کسی کتے صاحب نے کسی مفتی کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ یہاں ٹٹی کے پاس ہڈیاں پڑی، یہ ہاذا حلال ہاذا حرام. کسی کتے نے پوچھا، کسی خنزیر نے پوچھا؟ کتا اور سور وہ ہے جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور یہی کام مسلمان کرنے لگے. تو بتلائیے اس کتے اور خنزیر کے اندر اور اس مسلمان صاحب کے اندر جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ اس لیے مسلمانوں، ہم نے روزے رکھے، ہم نے رمضان گزارا، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے افطاریاں کی، ہم نے سحری کی. نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی کی دولت آنا چاہیے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر آنا چاہیے، اور یہ وہ اللہ کا ڈر ہے جو سب سے بڑی مسلمانوں کے لیے دولت ہے. اسی لیے بعض گناہوں کے بارے میں حدیث کے اندر ڈرایا گیا. اگر تم نماز چھوڑو گے جہنم میں یہ عذاب ہے، اگر تم داڑھی مڈاؤ گے یہ جو ہے عذاب ہے، اگر تم روزہ چھوڑو گے یہ عذاب ہے، اگر تم سود کھاؤ گے یہ عذاب ہے، اگر تم رشوت کھاؤ گے. سنا نا آپ نے، کسی کے پیٹ کو مٹکے کی طرح بنا دیا گیا اور پیٹ کے اندر سانپ لوٹ پوٹ کر گئے، اور کسی کو جو ہے وہ اپنا پتھر لے کر اپنا سر پھوڑ رہا ہے. سنا نا فلاں گناہ کا فلاں عذاب. لیکن حدیث پاک کے اندر آقا نے فرمایا اگر تم نے اپنی پیان کو ٹخنے سے نیچے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. یہ تخوے والے یہ کام کر ہی نہیں سکتے. باپ اپنے بیٹے کو ایک تماچا مار دے، باپ بیٹا رو لے گا، ابو معاف کر دو کہہ دے گا. بیگم کو خاوند ایک مسواک لے کر مار دے اور اسے کچھ گالی دے دے، پھر اس کے بعد بیگم آئی ایم سوری کہہ دے گی، پھر دونوں ایک ہو جائیں گے. لیکن باپ بیٹے سے خفا ہو کر بول چال چھوڑ دے، دیکھنا چھوڑ دے، بیٹا کہے گا کہ تلوار لے کر سر قلم کر دو، یہ کیوں مجھے نہیں دیکھ رہے ہو، یہ کیوں مجھے نہیں بول رہے ہو. بیوی سے بول چال بند کر دو، بیوی سے قطع سوائے غلامان جورو کے. جب ہم ایسی بات کہتے ہیں کہ بیوی خامین سے ڈرے، بیوی خامین کے پیر دبائے، بیوی خامین کا احترام کرے، بیوی شوہر کا نام نہ لے، معاف کرے، وہ لوگ ہٹ جائیں جو بیوی کا حیض و نفاس چاٹتے ہیں، ان کی چڈیاں دھوتے ہیں، ان کے مسالہ پیستے ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کر نمستے کر کر ان سے معافی مانگتے ہیں، بھیا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. حدیث میں آقا نے فرمایا اگر بیوی کو راہ راست پر لانا ہو تو ایسا نہیں کہ چھٹتے ہی فائٹنگ کر دو اور WWF کا کام تم شروع کر دو، بلکہ ایک کام کرو کہ بسترے میں کروٹ بدل کر سو جاؤ. اب دیکھو کہ بیوی جو سچی جاننے والی ہے اور سچی جان چھڑکنے والی ہے، عاشقہ ہے، مر مٹنے والی ہے، صرف خامین کی اس ادا پر لوٹ پوٹ ہو جائے گی، پوری رات روئے گی، قدموں کے پر بیٹھ جائے گی، اللہ کے لیے معاف کر دو. اور جو میں نے کیا، جو میں نے کہا، صرف کروٹ کے بدلنے پر. اور غلامان جورو کے لیے وہ تو جو ہے کہے گی الحمدللہ بغیر ٹیبلٹ کے سکون کی نیند آئی، ورنہ ساری رات مناتا جورو جی ذرا حق ادا کر ڈالو جی، میں فلم کے اندر فلاں کو دیکھ لیا، فلاں رنڈی کو دیکھ جب تک اس کو کسی شادی میں یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں نا، شادی میں جانا ہو تو بال فرارے رکھنے تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ سفر میں جانا ہے تو بال دکھانا ہے اس کے صدقے میں. ورنہ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ عورت اگر تندور کے پاس ہو، مرد بلائے تو وہ آ جائے، مرد بلائے نہ آئے، ساری رات فرشتوں کی لعنت. ہم غلامان جورو کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ بیوی جو شوہر کو مجازی خدا سمجھتی ہے، وہ عورت جو یہ سمجھتی ہے اگر خدا کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میرا رب اس خامن کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا. وہ تو مست آرام کی کراٹے کی نیند، اب یہ پیر کے بعد عجیب ایک سنو کئی کو ایسا سو رہی، وہ آرام سے جا کر صوفے پر لیٹ گئی اور جا کر ڈائننگ ہال کے پاس جو ہے لیٹ جاتی ہے. ارے زندگی میں یہ لمحے بار بار نہیں آیا کرتے. تو بیوی ذرا سی جو صحیح معنوں میں بیوی ہوتی ہے، شوہر کی خفگی پر، شوہر کے نہ دیکھنے پر، شوہر کے بات چیت نہ کرنے پر، یہی اس کا سب سے بڑا عذاب ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آقا نے کئی اعمال ایسے بتائے ٹخنے سے نیچے جن کی پیانٹیں ہیں. ابھی ذرا نماز میں جب کھڑے ہوگے تو ذرا دیکھ لینا، مسلمان تو تم مسجد کے نہیں ہو، مسجد کے باہر بھی مسلمان ہو. کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں چڑھا لیتے ہیں، بے پردہ عورتیں ہیں. جو عورت
اپنے چہرے کو کھلا رکھتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، یا برقع اتنا ٹائٹ فٹنگ کا پہنتی ہے کہ وہ برقع نائٹی لگتا ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ دیکھو ایک تو ہے نماز چھوڑنے کا عذاب اور ایک ہے روزہ چھوڑنے کا عذاب۔ وہ کہہ دیا گیا کہ سر لے کر پھوڑ لے گا، پیٹ کے اندر سانپ آئے گا، قبر کے اندر اجزا مارے گا اور کہے گا انا مالکم، لیکن یہاں یہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا نہ دیکھنا میرے اللہ کی قسم جہنم کے پورے درجوں کے عذاب سے بڑھ کر عذاب ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ محبت کی نگاہ نہ دیکھے، کیا کریں گے بیوی؟ ساری دنیا راضی ہے اور خاوند ناراض ہے، بیوی کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ کھانا کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ تو یہ تقوی کی دولت کی وجہ سے آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے۔